وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں نے رات کو لباس بنایا ہے۔ لباس کہتے ہیں ایسی چیز جو اس سے پچھلی حالت جو ہے اس کو ڈھانپ لے۔ یعنی ایک انسان ہے، اس کی بازو کی یہ جگہ جو ہے وہ برہنہ حالت میں تھی، لیکن اس نے اس کے اوپر لباس چڑھا دیا، یعنی اس کی جو پچھلی حالت تھی اس کو ختم کر دی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے رات کو لباس بنایا۔ رات آتی ہے تو دن کی جو روشنی ہے اس کے اوپر لباس بن کے دن کی روشنی کو ختم کر کے رات کے اندھیرے کو لے آتی ہے۔ اور میں نے یہ تمہارے لیے بنائی ہے رات۔ حضرات اگر ہم غور کریں، ہر انسان کی زندگی میں سے 1/3 یعنی 1/3 جو ہے وہ رات ہوتی ہے۔ خواہ چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، ادھیڑ عمر کا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، نوجوان ہے، کوئی عورت ہے، اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ، اور خاص کر سردیوں میں شام 5 بجے اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور صبح کی نماز 6 سوا 6 بجے، یعنی 13 گھنٹے کی رات۔ تو اس وجہ سے راتیں اس کی بڑی اہمیت ہے شریعت اسلامی میں۔ اور ہم جو بندہ رات کو سنت کے مطابق نہیں سوتا اور رات کو اس طریقے سے نہیں گزارتا جس طرح نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ نے گزاری، سمجھو اگر کسی شخص کی عمر 60 سال ہے، اس کی زندگی میں 20 سال راتیں بنتی۔ اگر اس بندے نے راتوں کا اس طریقے کے ساتھ اہتمام نہیں کیا جس طرح اللہ کے پیغمبر نے کیا تھا، سمجھو اس بندے نے اپنی زندگی کے 20 سال ضائع کر دی۔ اس نے یہ سمجھا کہ دن کے وقت ہی کمانے کا ہوتا ہے، رات کو کیا کرنا ہے؟ رات ہے، جب دل کرے گا سو جائیں گے، جب دل کرے گا اٹھیں گے، کام پہ جائیں گے، جب دل کرے گا واپس آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں نے رات تمہیں عطا کی ہے، کیوں؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تاکہ تم رات کو سو جاؤ اور اگلے دن تم مکمل اہتمام کے ساتھ آؤ اور میری زمین پر جا کر روزی تلاش کرو۔ حضرات ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی عادت مبارک یہ تھی، کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ، اللہ کے پیغمبر عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی انسان سے بات کرنے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، جو بات اللہ کے پیغمبر کو ناپسند ہے اللہ کو پسند ہوگی وہ؟ یعنی شریعت اسلامی کے 2 بڑے بنیادی ماخذ ہیں، اللہ کے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ۔ ان دونوں کے نزدیک عشاء کی نماز کے بعد بغیر کسی وجہ کے کسی انسان سے گفتگو کرنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے تو بچوں کو 12 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی، اور ہمارے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو انسان سنت کے مطابق رات کو سونا شروع کر دے، صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری، انہوں نے کتاب لکھی ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، جسے ہم صحیح بخاری کہتے ہیں۔ اس کتاب میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، یعنی ایک اثر آتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں صحابی بیٹھے ہیں، حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا ابو موسیٰ اشعری سے، یار رات کیسے گزارتے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ میری رات کی ترتیب یہ ہے، میں عشاء کے بعد سو جاتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد اٹھتا ہوں، قیام کرتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، قیام کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، قیام کرتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، اسی حالت میں صبح کر لیتا ہوں۔ اے معاذ تو کیسے سوتا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل، آپ کو پتہ ہے یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ علماء کی ایک جماعت بنائیں گے
علماء کی جماعت کے سردار سیدنا معاذ بن جبل ہوں گے۔ ان کا یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے ان کا زمانہ تھا، تو ان کے دربار میں ساتھی بیٹھے تھے کہ آج کوئی سوال کرنے والا نہیں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین نے ساتھیوں سے پوچھا، یار تمہاری کوئی خواہش ہے؟ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، تمہاری کوئی خواہش؟ ایک بندے نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے یہ جتنا کمرہ ہے یہ کمرہ سونے جواہرات سے بھر جائے، میں غریبوں کو اکٹھا کروں، اللہ کی راہ میں بانٹنا شروع کر دوں، اسی حالت میں دنیا سے جاؤں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ اسی طرح سب ساتھیوں نے بتایا، امیر المؤمنین عمر بن خطاب آپ بتائیں رضی اللہ عنہ، آپ کی کوئی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری بھی ہے۔ میری خواہش یہ ہے بہت لمبی چوڑی جماعت نہیں، اس کمرے جتنی جماعت ہو جس میں صرف اتنے بندے ہوں جو صرف اس حال میں آ سکتے ہیں، اور وہ بندے حضرت عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا معاذ بن جبل کی طرح ہوں۔ اللہ مجھے اجازت دے میں اتنے کم لوگوں کو جو ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل کی طرح ہوں، میں ان کو لے کر اللہ کی زمین پر نکل پڑوں۔ مجھے امید ہے ان دو طرح کے لوگوں کو لے کر میں اللہ کی پوری زمین پر اسلام کو نافذ کر دوں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا معاذ بن جبل، کیوں؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اگر آج ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے اور میں زخمی ہوں اور میری موت ابھی قریبی ہے، میں بغیر کسی مشورے کے ابو عبیدہ بن جراح کو تیسرا خلیفہ بنا دیتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت والے دن پوچھتا تو میں کہتا، اے اللہ تیرے پیغمبر نے کہا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح، کہ ہر امت کا ایک امانت دار ہوتا ہے، میری امت کا امین اگر کوئی ہے تو ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ میں عمر یہ کہتا ہوں کہ اگر میری شہادت کے وقت ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ زندہ ہوتے، میں ان کو بغیر کسی مشورے کے خلیفہ ثالث بنا دیتا۔ اتنے بڑے صحابی، بتائیں رات کس طرح گزارتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ساری رات سوتا ہوں، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اللہ کے سامنے قیام اور سجود کرتا ہوں اور قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ اور ایک بات کہی جو بڑی خوبصورت ہے، کہا احتسب نومی کما احتسب، وہ کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میں جب اٹھ کے تھوڑی دیر رات کا آخری پہر قیام کرتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میری اس قیام کی برکت سے جو پچھلی ساری رات میں سویا رہا ہوں، اللہ اس میری نیند کو بھی اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیں گے۔ کیوں؟ میں پہلے اس لیے سویا تھا تاکہ میں اپنی نیند پوری کروں اور اس کے بعد اللہ کے سامنے بڑی اہتمام کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ حضرات آپ مجھے بتائیں آج کل کون 12 گھنٹے سوتا ہے؟ کوئی سوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سوتا۔ رات کو 10 بجے بھی سوئیں، صبح 4 بجے بھی اٹھیں، پھر بھی 6 گھنٹے بنتے ہیں۔ حالانکہ نیند اگر آرام دہ نیند ہو تو 4 گھنٹے کی نیند بہت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام سنا ہے سب نے؟ وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا۔ صرف نیند ایسی ہو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، جس میں انسان راحت کی نیند سو سکے، ورنہ 12 گھنٹے سونے کے بعد بھی بندے کو بازیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ حضرات اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں شریعت کے اندر جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح دن کا گزارنا اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے، اسی طرح اپنی راتوں کو بھی اس طریقے سے بنائیں جس طرح اللہ کے پیغمبر گزارتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کس طرح رات گزارتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ اللہ فرماتے ہیں اے چادر والے، رات کے وقت آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ تو نے قیام کرنا ہے۔ مطلب عشاء کی نماز پڑھ کے 8 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک 10 گھنٹے بنتے ہیں، 5 گھنٹے سونا ہے، 5 گھنٹے مصلی بچھا کے 5 گھنٹے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی لگائی تھی، اور اللہ کے پیغمبر نے امت کو کیا کہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ رات کو کسی وقت کھڑا ہو کر 10 آیتیں قیام کی حالت میں نفلوں کی صورت میں 10 آیتیں پڑھ لے، لم تکتب من الغافلین، یہ بندہ غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے 10 آیتیں کتنی ہوتی ہیں؟ سورۃ فلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں تو 11 آیتیں بنتی ہیں۔ افسوس اس امت پر کہ اس امت کے پاس اللہ کے دین کو دینے کے لیے 10 آیتوں کا وقت بھی نہیں ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کی سینکڑوں راتیں بغیر اس نیت اور بغیر اس ارادے کے گزار دی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد امت مسلمہ کے ایک مسلمان مومن مرد اور عورت پر کیا کیا فرائض شریعت اسلامی نے نافذ کیے ہیں۔ ہمیں بس یہ پتہ ہے عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، ہمارے ہاتھ میں ایک اینڈرائیڈ ہوگا اور میں جانوں اور میری مرضی۔ حضرات، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ نے اس کا حساب لینا ہے۔